آپ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے ختم نبوت، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے تحفظ کے لیے پھر بھی جاگ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ہمت ہے۔ ورنہ ان حالات میں تو میں یہی کہہ سکوں گا کہ اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور پاکستان میں ایک ہی چیز نشانے پر ہے، آپ کا دین۔ اس لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا کہ پھر یہی قوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں ہوگی۔ ہم نے اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ 3 وجوہ بتائے جاتے ہیں، 3 وجوہ پاکستان کے بنانے کے۔ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ جمہوریت پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہندو اکثریت ہم پر حکومت نہ کرے۔ اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ملک معاشی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا۔ اب اس ملک کے قیام کا مقصد اسلام ہو یا جمہوریت ہو یا معیشت ہو، تینوں حوالوں سے آپ اپنے اس وطن عزیز کے گزشتہ 74 سالوں کا مطالعہ کریں، ان تینوں میں آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ آئین میں یہ سب کچھ طے ہونے کے باوجود ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ایسے ماحول بناتی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی اور بہت سے وجوہ کی بنیاد پر، کہ پارلیمنٹ میں اکثریت ان لوگوں کی آئے کہ جن کو اسلام اور دین سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو کم از کم اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسلام کا مخالف ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان بھی ہوگا، نماز بھی پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لیکن ایک مملکتی نظام کے طور پر ملک کے قانون کے حوالے سے اس کی دلچسپی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی، جس نے سفارشات پیش کرنی تھی قانون سازی کے لیے، سفارشات مکمل ہیں، لیکن ایک قانون سازی بطور مثال کی بھی آج تک نہیں ہو سکی۔ ایک قانون سازی نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے تو قوم نے بھی سوچنا ہے، عوام نے بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم انہی لوگوں سے ایوان کو بھرتے رہیں گے تو پھر قیامت تک پاکستان میں خوشحالی تو نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے انقلابی ذہن چاہیے، اس کے لیے بحیثیت پاکستانی کے ایک قوم پرستانہ ذہنیت چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی ایک قوم ہیں۔ ہم اس ملک کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ اس بنیاد پر کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں۔ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے اس سٹیج پر ہر سیاسی جماعت اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس نظریے کے تحت آتے ہیں کہ ختم نبوت سیاسی موضوع نہیں ہے، ختم نبوت خالصتاً ایک مذہبی موضوع ہے اور سیاست سے بالا تر۔ لیکن اس سوچ سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ یہ بتا دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ
سیاست کے ذیل میں کیا اور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے ہیں اور سیاست ریاست کے تدبیر و انتظام کا نام ہے. ایک پیغمبر جاتا تھا دوسرا یہ ذمہ داری سنبھالتا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، وہ حاکم تھے، ریاست کے سربراہ تھے. ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی بات ضرور کریں، لیکن یہ ہوا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اس کے مناظر کو دیکھتے رہیں. یہ زمین پر قائم ایک نظام کا نام ہے. بس ایک نعرہ ہے، ایک لفظ ہے ہمارے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. لیکن پاکستان میں اگر آپ خلافت راشدہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے طرز پر، اس کے مماثل، اس کی پیروی میں ایک نظام آپ لا سکتے ہیں، اس کی پیروی میں لا سکتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں علماء کرام ہمارے خاص طور پر بڑے دعوے دار ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. حدیث موجود ہے، صحیح ہے بالکل. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب عالم دین انبیاء کا وارث ہے تو پاکستان کا کوئی عالم دین انبیاء کے مسلح پر کسی اور کو کھڑا ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ وہاں تو امامت آپ کا حق، کیونکہ آپ وارث ہیں. ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے کیا آپ غیر عالم دین کو خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیوں؟ آپ دعوے دار ہیں کہ ہم وارث الانبیاء. پھر سیاست کے مسند پر آپ نے اس دنیا کو کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ یہ بھی تو انبیاء کی وراثت ہے. یہاں تو جو شخص خالصتاً دنیا دار ہو اور دین قطعاً اس کا مقصد نہ ہو، آپ اسی کو ووٹ دیتے ہیں. مولوی بیچارہ اگر ووٹ مانگنے لگ جائے اجنبی سا لگے گا. اور پھر جو ہمارے ہاں عام طور پر الیکشن لڑتے ہیں، اگر مولوی صاحب الیکشن لڑے گا تو اسے کہا کہ یار مولوی صاحب آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شریفوں والا کام ہی نہیں. جو انبیاء کا وظیفہ ہے آج اس پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو سرے سے قرآن و سنت کے حوالے سے نظام حکومت کا ابجد تک معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں آتا ان لوگوں. اور آپ کسی سیاستدان سے بات کریں، کہتے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت. وہ بابا میرا تیرے نماز سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن نظام مملکت کا نظام نہیں ہے. مملکت کا نظام یہ کہ کیا تم اپنے ملک میں انسانی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہو یا نہیں، تم انسان کی جان، اس کی مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں، اور یہ کہ کیا تم قوم کو ایک خوشحال معیشت دے سکتے ہو یا نہیں. ہم جیسے طالب علموں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کام جو اصل میں خلافت اسلامیہ اور شرعیہ کا ذمہ داری ہے، یہ بھی وہی کر سکتا ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور رمضان کا روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، ورنہ پھر اہلیت نہیں آتی اس کا.
تو اس بنیاد پر میں اس کانفرنس کی وساطت سے آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ ساری سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج تک اس کے موقف میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس استقامت کے ساتھ ایسے حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہر کسی کا کام نہیں، تو ایسے ناجائز، نااہل اور نالائق حکمرانوں سے جو آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں، تو نجات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اس بات پر بھی آپ نے غور کرنا ہوگا۔ اگر ایسے ہی لوگ سارے ہمیشہ پارلیمانوں میں جاتے رہے تو آپ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی نہیں کر سکیں گے۔ باہر کے ایجنڈے ختم نہیں ہوتے، مؤخر ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لیا کرو کہ بین الاقوامی ایجنڈے ختم نہیں ہوا کرتے، وہ مؤخر ہوتے رہتے ہیں۔ آج وہ اپنا ایجنڈا مکمل نہ کرا سکے لیکن راستہ پارلیمنٹ اور حکومت ہوتی ہے۔ اگر یہی لوگ پارلیمنٹ میں آتے رہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے تحریک میں شامل نہیں ہوتے کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ بابا مذہبی کارڈ تو بھٹو صاحب نے استعمال کیا تھا، مذہبی کارڈ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کیا تھا، تو اس کا معنی ہے کہ ہم صحیح سنت پہ جا رہے ہیں۔ بات آئین کی ہے، اگر معیشت کی بات آئین کرتا ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آئین کا تقاضا ہے، اگر جمہوریت کی بات آئین کرتا ہے، اور میں اس لیے جمہوریت کی بات کرتا ہوں کہ آئین کا تقاضا ہے، تو پھر اسلام کی بات آئین کرتا ہے۔ محرومیتوں کی بات کرتے ہو، ہم محروم لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس مذہبی طبقے سے زیادہ محروم اور کون ہوگا کہ جو 74 سال ہو گئے اور آج تک وہ پاکستان میں دین اسلام کے حوالے سے تشنگی محسوس کر رہا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھائی جا رہی۔ یہ بھی تو ایک مقصد رکھتا ہے، اس کے اندر بھی تو کوئی چیز، ایک حرارت ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں، اور جب ایک دن لاوا پھٹے گا پھر کہیں گے مولوی بڑا دہشت گرد ہے۔ تو پھر دہشت گرد تو تم افغانستان کے طالبان کو بھی کہتے رہے، اب کہو نا، اب کہو نا ذرا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، اور میں نے کہا ہے ان لوگوں کو کہ امریکہ آج دو باتیں کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے اور وہ خواتین کی تعلیم اور ان کی ملازمت کی ضمانت دے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ امریکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، معاہدے کے نکات معلوم ہیں، اس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہیں، ابھی معاہدے پر عمل درآمد کے مراحل باقی ہیں، اور اس دوران میں نئے شرائط پیش کرنا یک طرفہ طور پر یہ معاہدے پر اضافہ ہے جس کا ایک فریق کو تنہا حق نہیں پہنچتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ابھی تک اس معاہدے پر عمل درآمد مکمل نہیں اور وہ اس مراحل میں ابھی موجود ہے، اور آپ اسے کہیں کہ جی اب آپ یہ بھی کریں اور آپ یہ بھی کریں، یہ آپ کو حق نہیں پہنچے اس کا۔ تو اس اعتبار سے پھر کہتے ہیں افغانستان میں پیسہ نہیں ہے، 2-3 مہینے کے بعد
تنخواہیں دینے کا پیسہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا صاحب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق کا تحفظ کریں, لیکن جب دنیا کے عدم تعاون اور ان کی مالیاتی مدد سے ہاتھ روک دینے کی وجہ سے وہاں پر پیسے کی کمی آئے گی, وہاں بھوک آئے گی, مہنگائی آئے گی, کیا یہ انسانی حقوق کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور انسانی حق اگر افغانستان میں بھوک اور افلاس کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ, تو اس کا ذمہ دار طالبان ہوگا یا اس کا ذمہ دار امریکہ اور بین الاقوامی برادری ہوگی؟ سیدھی بات ہے. تو دنیا اس وقت یک طرفہ طور پر یہ سارے باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم پھر رہے ہیں, ہم شرائط لگا رہے ہیں, ہم دنیا کو روک رہے ہیں, ہم یہ اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تلافی ہو سکے اس کی. لیکن میں پھر یہاں سے عالمی برادری کو کہوں گا, کیونکہ افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں نہ برطانیہ اپنے قدم ٹکا سکا, جہاں نہ روس اپنے قدم ٹکا سکا, اور جہاں نہ امریکہ کو اور ناٹو کو وہاں پر ٹکنے کا موقع دیا گیا. اور اس پر ایک اضافہ کروں کہ کچھ لوگ قادیانی بن کر بھی افغانستان گئے, تو ان کا جو انجام ہوا آج تک وہاں قادیانی اس طرح رخ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم ایک پرامن معاشرہ چاہتے ہیں, لیکن آئیں مل کر یہ معاشرہ بنائیں. یک طرفہ طور پر ایک لابی اپنے افکار ہم پر مسلط کرے اور پارلیمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے. عوام پھر نہ پارلیمنٹ پر اعتماد کرے گی نہ اپنے اداروں پر اعتماد کرے گی. اگر پارلیمنٹ پر اعتماد چاہتے ہو تو پھر ہمارے راستے مت روکو. پھر ملک کے نظام میں ہم ایک برابر, ملکی وسائل اور ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اگر تم مذہب اور مذہبی طبقے کا راستہ روکو گے پھر پارلیمنٹ پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا, پھر ریاستی اداروں پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست رہے, پارلیمنٹ رہے, اس کا وہ مقام رہے, اس کی حاکمیت کا مقام محفوظ رہے جو آئین نے اس کو دیا ہے, ادارے رہیں اور آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے, ایک دوسرے کے علاقے میں نہ جائے گا. اس نظریے کے ساتھ آج ہم میدان میں. یہ ملک نہ انگریزوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا تھا, یہ ملک نہ امریکیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا تھا, اور نہ یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا. بہت کچھ ہم جانتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اس میدان میں کھڑے ہیں اور اپنا فرض ادا کرتے رہے, اپنا فرض ادا کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ, اب کرپٹ لوگ جو ہیں انہیں کی تو حکومت ملتی ہے, جو صاف لباس کے لوگ ہیں ان کو تو اب آگے نہیں آنے دیتے, اور مفت میں ان کے دامن کو تم پر چھینٹے مارتے ہو. پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے, جب وقت آتا ہے شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا جھک ماری. تو یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. نظریات کی سیاست ہو, آئیں میدان میں. کرپشن اور کرپشن اور کرپشن اور احتساب اور احتساب اور احتساب وہ بھی دیکھ لیا ہم نے, وہ بھی دیکھ لیا. کبھی پاناما آ جاتا ہے تو کبھی پنڈور آ جاتا ہے تو کبھی کیا آ جاتا ہے تو کبھی آ جاتا ہے. ہمارے مولوی بیچارے کا اس سے کیا تعلق؟ جو کچھ بھی ہے تم ہی ہو. اگر اس بنیاد پر کسی کو حق اقتدار حاصل نہیں
تو پھر جو تم حکمران ہو تمہیں اقتدار کا حق حاصل نہیں. اگر صاف دامنی کی بنیاد پر کسی کو اقتدار کا حق حاصل ہے تو پھر صرف ہمیں حاصل ہے, تمہیں حاصل ہی نہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. تو میرے دوستو اس حوالے سے ہم نے جاگتے رہنا ہے. میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں کہ ختم نبوت کے قلعے پہ وہ پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی اس میں نقب نہ لگا سکے. ہم تو کبھی غافل رہتے ہیں, لیکن اس تنظیم کو اللہ اسی طرح محفوظ کرے. انشاءاللہ ہمیں ہر وقت آپ اپنا سپاہی پائیں اور اس ملک کو ہم اس منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس منزل کے لیے یہ بنا تھا. لیکن چونکہ سیاسی میدان میں ہمارا نظام انتخابی ہے, اس انتخاب میں ووٹ کا بڑا کردار ہے. آپ کو بھی ذرا اپنے ارادے تبدیل کرنے ہوں گے. جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر وہ انقلاب کا آغاز ہوگا, ورنہ پھر معاملہ